ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنا رہی تھی۔ یہ واقعہ کولکتہ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 35 سالہ اپرنا اور پریمل کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ اپرنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے لیے ریلز بنانے میں صرف کر رہی تھی اور اس کے ہزاروں فالوورز تھے۔ وہ بعض افراد سے فون پر مسلسل بات کیا کرتی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو ریلز بنانے اور اجنبی افراد سے بات کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان مسلسل جھگڑے ہو رہے تھے۔ شوہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اپرنا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس پر برہم پریمل نے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنا شروع کر دیا اور اس نے گلا کاٹ کر اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے دورے حیدرآباد کے پیش نظر حیدرآباد کے 2 میٹرو اسٹیشنوں کو سپہر 4:30 بجے سے شام 6:30 بجے تک بند رکھا گیا۔ میٹرو ریل کے حکام کے مطابق چکرپلی اور نارائن گڑھ میٹرو اسٹیشن 2 گھنٹوں کے لیے بند رہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے روڈ شو کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع مستقل کے ڈگری کالج کے سابق پرنسپل سدرشن ریڈی کے گھر پر آئی ٹی کے چھاپے مارے گئے، جو نارائن پیٹ کے ایم ایل اے ایس راجندر ریڈی کے قریبی حامی تھے۔ ساتھ ہی نارائن پیٹ کے سونی کے ایک ممتاز تاجر ہری نارائن بھٹکے کے گھر پر بھی چھاپے مارے گئے اور ایک ممتاز گنج اور کاٹن مل مالک سرینواس لاہوٹی کے مکان پر بھی آئی ٹی حکام نے صبح سویرے گھر پر چھاپا کیا اور وہ سدرشن ریڈی، ہری نارائن اور سرینواس لاہوٹی سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 2014 میں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دیے جانے کا عمل شروع ہوا۔ اس کے بعد سے ہر شعبے میں خواتین ورکرز نظر آنے لگی۔ اس سے قبل زیادہ تر خواتین صحت اور تعلیم کے شعبے میں کام کرتی تھی، دیگر شعبوں میں خال خال ہی نظر آتی تھی۔ سعودی عرب میں خواتین ورک فورس سے متعلق انگریزی روزنامہ عرب نیوز میں ایک تفصیلی خبر شائع ہوئی جو اس طرح ہے۔ عالمی بینک کی ایک اعلیٰ ایگزیکٹو نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت کے حوالے سے اس قدر پیش رفت نہیں کر سکا جتنی کامیابی سعودی عرب نے حاصل کی ہے۔ ورلڈ بینک میں خلیجی تعاون کونسل کی کنٹری ڈائریکٹر صفا نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی لیبر فورس میں خواتین کی شرح 36% ہے، جبکہ 2017 میں 17% تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور ملک خواتین کی لیبر مارکیٹ میں شمولیت کی شرح کو اس تیزی سے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ صفا نے لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرکت کے تناسب میں اضافے کی وجہ سعودی ویژن 2030 کے تحت بننے والی حکمت عملی بتائی ہے۔ صفا نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تعلیم اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کہ خواتین مملکت کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں طلب کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ معاشرے کے اقدار اور سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے نجی شعبے کی افرادی قوت میں مسلسل ترقی ہوئی ہے، جو 2023 کے ابتدائی مہینوں میں 26 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ریتو بندھو کی رقم کی تقسیم سے متعلق اہم فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریتو بندھو کی مدد کی تقسیم کی اجازت سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے اس مہینے کی 28 تاریخ سے ریتو بندھو کی امداد تقسیم کرنے کی تلنگانہ حکومت کو اجازت دی تھی۔ تازہ طور پر انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر اجازت واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 28 نومبر کی شام انتخابی مہم اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے پولنگ کے اختتام تک امدادی رقم جمع نہ کروائی جائے۔ الیکشن کمیشن کے تازہ فیصلے سے 70 لاکھ کسانوں کی امداد رک گئی ہے۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के वोटों के लिए मुस्लिम IT पार्क कायम करने का वादा किया है। इस तरह के वादे गैर दस्तूरी है। दौलतमंद अफराद अपने पसंदीदा ममालिक इटाली, अमेरिका, फ्रांस वगैरह में शादियों को तरजीह देते हैं, लेकिन एक बाप ने उन सब से हटकर अपनी बेटी की शादी उड़ते जहाज़ में करवाई। ये वाक़या दुबई का है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर दिलीप मुत्तहदा अरब इमारात में तिजारत से वाबस्ता हैं। वो अपनी बेटी विधि की शादी अजीम शान तरीक़े से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्राइवेट जेट बोइंग 747 तैयारा हासिल किया। दुल्हा हरदीश सैना दुल्हे का लिबास पहने बैंड बाजे के साथ डांस करते हुए बारात के साथ रनवे के जरिए तैयारे में दाखिल हुआ। इस शादी में 300 मेहमानों को दावत दी गई थी। दुल्हा दुल्हन समेत तमाम मेहमान दुबई प्राइवेट टर्मिनल से ओमान के लिए तैयारे में रवाना हुए। तैयारा जब हवा में उड़ रहा था, इस जोड़े की शादी हुई। 3 घंटों के सफ़र के बाद मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया गया और शादी की तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए प्रोजेक्टर्स लगाए गए थे। शादी होने के बाद इस तैयारे ने ओमान में लैंड किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाज़ेह है कि दिलीप ने साल 1994 में अपनी शादी भी तैयारे में ही की थी। ये वीडियो पर्सनल यूज के लिए खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।